کریں گے، اس سے شعور نہیں پیدا کریں گے، اس کے اندر ایک اچیومنٹ اور نیو اپنے اندر ایک علم کے فوارے سے جو عقل اور شعور جو اللہ تعالیٰ سے جو عطا کیا اس پر ریسرچ نہیں کریں گے تو پھر یوں ہی آپ غلام ہی رہیں گے ذہنی طور پر۔ کوئی نیشنل اویئرنیس ہے، کوئی سوکس اویئرنیس نہیں ہے، اس گلوبل مارکیٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، ہمارا یہ پولیٹیکل سسٹم ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے، ہم سے لڑ بڑھ رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، ڈربے میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں اور بلی اوپر سے آپ کو غصبانہ طریقے سے آپ کو پکڑ پکڑ کے مار رہی ہے۔ آپ چلے ہیں جی، ہم تو جی سپر پاور ہیں جی، ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے، ہم نے جی مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، ہم دس ہیں ہم دیٹ ہیں، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے اور اندر وہ چیزیں پیدا نہ کرنا۔ دیکھیں تھنکنگ از ویری ایزی، اٹ از ویری ایزی کہ آپ شیخ چلی کے پلاؤ پکا دیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں، جب تک عمل نہ ہو۔ عمل کے لیے ہوتا ہے ایک سسٹمیٹک پلان ہوتا ہے، اس کو اوپر عمل کیا جاتا ہے، اس سے فیڈ بیک لی جاتی ہے، فیڈ بیک کے بعد اپنی اصلاح کر کے آگے طرف بڑھا جاتا ہے۔ میرا جو پروگرام ہے یہ میں اس تمام جو آج تک پروگرام اس سلسلے میں کر چکا ہوں اس کی فیڈ بیک پر آ رہا ہوں، لوگوں نے جو مجھے بھیجے ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ ایز آبجیکٹو آبزرور دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، دس ہوں دیٹ ہوں۔ پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہمیں کس انداز سے دیکھ رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ جو ہو رہا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے دن سے پاور جب آرمی کے پاس ہے آرگنائزڈ ہے، وہ بڑے آج تک اس طریقے سے آرگنائز طریقے سے پیچھے سے ہے، اور اپنے اندر تو بالکل ٹھیک ٹھاک رہے ہیں لیکن ہمیں یوز کر رہے ہیں، سورسز کو یوز کر رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، پولیٹیکل لوگ کمزور ہیں، ریلیجس لوگ کمزور ہیں، ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے، آئی میں سے اکنامیکل سسٹم کمزور ہے، لا جو ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ لا کی بھی انٹرپریٹیشن وہ حالات کے حساب سے کرتے ہیں۔ ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو ختم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ انہیں پتہ ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کس قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا کس قسم کا شعور ہے، ان کا کس قسم کا مینٹل لیول ہے، وہ ایزیلی ان سے منور کر کے ان کو جس طرح کرنا کر سکتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا، تو اس سیگمنٹ میں اتنا عرض کروں گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی اصلاح کر لیں، اگر آج نہیں کریں گے دیر won't be any person to think about you، کیونکہ ٹائم اینڈ ٹائٹ ویٹ فار نو باڈی، ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ ڈربا جو ہے اس میں اس طرح مرغیاں پلتی رہیں گی، بچے پیدا ہوتے رہیں گے، پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگا، سورسز ہے نہیں، ایز اے ریزلٹ آف اٹ اور ایک جو بھی ہے وہ اسی میں مبتلا ہے کہ میں ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ لیکن جس کو آ جاتا ہے تو وہاں سب بے بس ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ کہ میں نئی چیزیں نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پلیز گو بیک سی یور ہسٹری۔ قائدین رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی روح کیا تھی، انہوں نے کس کانسیپٹ کو لیا ہے، وہ کس طریقے سے ان ملک کو بنایا، وہ تو چلے گئے اور چلنے کے بعد وہ ڈربے میں جو تمام اکٹھے ہو گئے ہیں وہ وہیں پل پڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے لڑ مل رہے ہیں، اور فقط کیا ہو رہا ہے نفس و نفس کے اس عالم میں نہ تو ہمیں وہ ٹرو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ملا، نہ وہ ہم صحیح معنی میں اسلام جو ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کر سکے، نہ ہم اکنامیکل طور پر وہ پلان بنا سکے۔ ہمارے ساتھ کی وہ قومیں کوریا دس اینڈ دیٹ وہ کہیں کے کہیں چلی گئیں۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر ایک 5 ایئر پلان آیا تھا، انہوں نے اس کی کاپی کر کے آج کہاں پر چلے گئے، اور ہم صرف 5 ایئر پلان کو کاغذوں میں لکھ کر کتابیں رکھ کر ہم اسے دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس سب کو آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف اس وقت جائیں گے جب تک کہ آپ کے اندر ایک شعور پیدا نہیں ہوگا کہ ہم صرف انسان نہیں، انسان کے بعد ہم نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، کیوں کیا، اور اگر ہے تو ہم نے وی ہیو ٹو فیس ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اگر ذہن میں یہ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو پھر 10 دفعہ سوچیں گے، لیکن اگر اسلام صرف یہ ہو کہ میں نے اتنے قرآن شریف پڑھ لینے ہیں اور ہم نے اتنا ختم دے دیا ہے، او جی ہم نے میلاد شریف کرا دی، او جی نعتیں پڑھ لی، او جی ہم نے دکھاوے کے لیے ایک لنگر کھول لیا، بھائی میرے نہیں بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب چیزوں کے آپ کا حساب کتابوں کو انڈیویجول، پلیز ایک دوسرے کے اوپر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، اگر ہے یا برا ہے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو یوں ہی ہے نا کہ ایک علاقے میں پیر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے راہ لیلا کرنے کے لیے ہر ایک اپنے اپنے گھر سے
ایک ایک جگ یا ایک ایک لوٹا دودھ کا لے کر آئے تو یہ جو دیگ ہے اس میں ڈال دیں. اب ہر ایک نے کہا کہ یہ سارے دودھ لا رہے ہیں، میں پانی لے کر جاتا ہوں. تو ہر ایک اس نے ڈال دیا، تو صبح جب دیکھا تو اس میں پانی پانی تھا. دس از واٹ دا تھنکنگ آف اس، کہ باجی ٹھیک ہے چلتا رہے جو ایسا اپنی سوچیں جی. یہ اپنی سوچ سوچ کر کے یہ سیلف سینٹرڈنیس ہو کے ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں. میں یہ جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس سیگمنٹ میں یہ ساتھ آپ کے بتا رہا ہوں کہ اس چیز میں ہمارے ہاں پرابلم کہاں سے پیدا ہوئی. دیکھیں، نفسیاتی طور پر جب تک آپ کسی چیز کا انالیسس ٹھیک نہ کریں گے، آئٹم انالیسس، فیکٹر انالیسس سے، اتنی دیر تک وہ سوشل فیکٹر آپ نہیں کیچ کر سکتے جو کہ آپ کی بیماری کی کاز ہے. اگر بیماری کی کاز آپ کو پتہ چل جائے پھر تو آپ اس پر عمل کریں گے. لیکن آپ صرف یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب پرسکرپشن لکھ کر مجھے دے دیں، میں دوائی لیتا رہوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہوں گے. کیوں؟ دوائی لے کر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے. لیکن جب تک آپ اپنی ہیبٹ فارمیشن چینج نہیں کریں گے، پرسنالٹی چینج نہیں کریں گے، اور تھنکنگ کا پیٹرن چینج نہیں کریں گے، اور اس پر عمل کرنے والا وہ سسٹم نہیں اپنے اندر لائیں گے، اتنی دیر تک یہ ہم ہر ایک اپنے خوابوں میں رہے گا. کہانی ہوتی رہیں گی، کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، میڈیا والے پروگرام پر پروگرام کرتے رہیں گے. کسی کی پگڑی اچھال دی، کہیں سے لفافے والے پیسے لے لیے، جو آئی حکومت اس کی تعریفیں کر دی، دوسرے کو دباتے رہیں گے. ہر ایک اپنے ہوگا جو ان پاور آ جائے گا وہ کہے گا جی میں نے اب لا کو استعمال کرنا اپنے لوگوں کے خلاف. یہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں کہ میں نے اپنی اصلاح کرنا ہے، ہمارا حل کیا ہے، اس کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ حل کی طرف پڑے گئے تو یہ تمہارے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ کسی کا انالیسس کریں اس کی ہسٹری کو سامنے ضرور رکھیں. مثال کے طور پر اگر جو موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو تمام وہ سسٹم نظر آئے گا جو کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سسٹم ہوا. وہ دیکھ کر آپ کو چلے گئے. اور چیز اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اس میں اویئرنیس پیدا کی، کیا ہمارے ایجوکیشن نے کیا رول ادا کیا. میں یہاں پر اس چیز کا ذکر کروں گا، بعد میں اپنے شہر کے متعلق خاص طور بات کروں گا کہ وہاں کتنا پوٹینشیل ہے، وہاں کس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، وہ کیوں نہیں ہر ایک اس طرح بن سکا. ہم کیوں غربت کی طرف پیچھے چلتے چلے گئے، باقی شہر آگے چلے گئے، ترقیاں کر گئے، اور ہم وہیں بیٹھے ہوئے ایک کہکے لگا رہے ایک دوسرے کی کھچڑی. اور پھر جب پولیٹیکل کا ٹائم آیا، جس نے 5,000 دے دیا ووٹ لے لو جی، کسی نے یہ کہا جی ہم فلاں برادری کے ہیں جی، ہم تو جی وہ چوہان ہیں جی، ہم تو دس ہیں، تو ہم تو ارائی ہیں، تو ہم دس ہیں. اس کی وجہ سے وہ چلا گیا. وہی نا میں نے جس سے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ بچے میں وہ شعور ہی نہیں پیدا ہوا کہ وہ پاکستانی ہو کر سوچے. وہ سوچتا ہے کہ میں یہ محلہ ہے، میرے ابو جی یہ کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے، لقیقر فقیر، وہ جی ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا تو ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے. نمبر 3 اور یہ ہے تو جی کیونکہ ہم ہیں جنگ کے تو ہم نے جنگی کے متعلق سوچنا ہے اور اسی میں چلنا ہے. اس میں چاہے وڈیرے ہیں چاہے کچھ ہیں، وہ اگر ہمارا نہیں کرتے تو آخر ہمارے جی جنگ کے ہیں. یعنی کہ سوچ کے اندر وہ چھوٹا پن، کاکا پن، صوبائیت، وہ جی ہم جی وہ 8th امنڈمنٹ آ گئی، اس نے بیڑا غرق اور بھی کر دیا. آپ اپنی ہسٹری میں دیکھیں نا پولیٹیکل، کہ ہوتے ہوتے خود آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر ایک اپنے نکر اپنے کونے میں کھڑا ہو جائے اور آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور پاکستان میں کوئی چیز نہ ہو. لہٰذا ایز رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے سورسز چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، پاور چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اپنے حساب سے قانون بھی وہی آتے ہیں بنانے کے لیے، آئین بھی وہی بناتے ہیں. وہ آئین میں وہ ایسی شکیں رکھتے ہیں جو ان کے فیور میں ہو، اور جو ان کی فیور نہ ہو وہ پھر اکٹھے ہو کر ایسا قانون بناتے ہیں کہ جو سارے مجرم آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کا اس گنگا سے ہاتھ دھو کر سارے پاک صاف ہو جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں حج بیت اللہ کر کے آ جائیں، اور پھر آ کر پھر مونچھوں کو تاؤ دے کر پھر دوبارہ لگ جاتے ہیں ماں بہن دوسروں کی ایک کرنے کے لیے. تو پلیز اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کریں یہ سیکھیں. On the day of judgment you be called to question yourself. There will nobody. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطر کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنی حقیقت کو پہچانو. آپ کی کیا حقیقت ہے؟ آپ اس دنیاوی مال اور جائز اور ناجائز طریقے سے پاور کے چکر میں مت پھریں، کیونکہ زندگی بہت شارٹ ہے.
لیکن انسان اس میں اتنا مست ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کیا کروں. لہٰذا اس چیز کا ذکر سورہ البلد میں بتایا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس زندگی میں وہ کس طریقے سے آپ کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. تو سنیے گا جس طریقے سے اس سے ہم انسائٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ جو دولت کے نشے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. وما ولد، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل له عینین، بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی. ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دی. فلقتحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو. او مسکینا ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو. ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں. علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.